ناظرین السلام علیکم۔ ایشیا بزنس ویک کے ساتھ میں ہوں نائمہ طارق۔ پیش خدمت ہفتے بھر کی تجارتی و اقتصادی خبروں کا منظرنامہ۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستان اور قطر کے درمیان توانائی اور تجارت میں تعاون پر اتفاق۔ غذائی پیداوار کا حجم بڑھانے کے لیے چین نے زرعی تنوع پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین باہمی تجارت کا حجم بڑھانے پر اتفاق۔ بھارت میں آرٹ پر سرمایہ کاری کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ عراقی شاپنگ مالز میں بیرونی سرمایہ کاروں کی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری۔ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل کا کراچی ایوان صنعت و تجارت کا دورہ۔ چھوٹے انڈونیشی تاجر بڑی منڈیوں تک رسائی کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے لگے۔ یورپی کونسل کی پاکستان سے معاہدے کی منظوری۔ ایران نے کچھ یورپی ممالک کو تیل کی ترسیلات محدود کر دیں۔ پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی خوش آئند قدم۔ سال 2011 میں صارفین اور سرمایہ کاری کی قوت میں 6.5% اضافہ۔ بھارت میں پرتعیش ٹرینوں کا کاروبار فروغ پا رہا ہے۔ اور پیناسونک کا سالانہ نقصان 10.2 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے قطر کے ہم منصب کے درمیان مختلف شعبوں بشمول توانائی، تجارت، زراعت اور انفراسٹرکچر پر تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی ان کے قطری ہم منصب شیخ حماد بن جاسم سے ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے تجارت اور سرمایہ کارانہ روابط کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر غور کیا۔ اس موقع پر دونوں سربراہان نے مختلف موضوعات خصوصاً ہائیڈرو پاور، مشترکہ منصوبوں، توانائی کے شعبوں میں تعاون و سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے تعاون پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں سیکیورٹی، تعاون، قانونی امور، پن بجلی اور کسٹمز کے شعبوں پر مفاہمتی یادداشتیں طے پا گئیں، جبکہ قطر پاکستان کو 500 ملین کیوبک فٹ LNG یومیہ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں قطر کے وزیر توانائی آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 5 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی حکام سے مذاکرات کریں گے۔ قطر سے ملنے والی گیس پاور ہاؤسز کو فراہم کی جائے گی، جس سے اضافی 2500 میگا واٹ بجلی زیادہ پیدا ہوگی۔ چین نے غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی نظام میں جدت طرازی پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے زور دیا ہے، تاکہ ملک کی 1.3 ارب افراد پر مبنی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ چین کی آبادی دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہے، لیکن یہاں زرعی زمین دنیا کی کل زمین کا 9% ہے، لہٰذا چین کو غذائی اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زراعت میں جدت لانا ہوگی۔ چین میں رواں سال کے پہلے منصوبہ ساز دستاویز میں اس بات کے واضح اشارے موجود ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک زراعت میں جدت کے لیے کوشاں ہے۔ ان دستاویز کے مطابق بیجنگ زرعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور سب اسٹڈیز میں اضافہ کرے گا۔ اس سلسلے میں چین کی ریاستی کونسل کا کہنا ہے کہ اس سال کی منصوبہ ساز دستاویز میں حکومت ایسی تحقیقات پر توجہ دے گی جو بائیو ٹیکنالوجی، بیج پیداوار اور زرعی زمین کے مکمل اور پر اثر استعمال سے متعلق ہو۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بینکوں کو دیہی علاقوں کے قرضہ جات بڑھانے اور زرعی اجناس کی قیمتیں قابل فہم رکھنے پر راغب کرے گی۔ یاد رہے کہ چین نے گزشتہ سال زرعی سبسڈی پر 397 ارب ڈالر خرچ کیے تھے، جو چینی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ سال چین میں غذائی اجناس کی قیمتیں 11.8% مہنگی رہیں۔ دوسری جانب زرعی تحقیق کار اس شعبے میں کم آمدن کے باعث بھی پریشان ہیں۔ ایک پروفیسر وانگ جیم ان کے مطابق اس شعبے کا تحقیق کار ماہانہ 2000 یوان کماتا ہے اور اپنی آمدن میں اضافے کے لیے پارٹ ٹائم کاروبار کرنا ان تحقیق کاروں کی مجبوری ہے۔ ایرانی نائب صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 1.3 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق طے پا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ایرانی نائب صدر علی سعید لو کے دورہ پاکستان کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 1.3 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر سالانہ تک لے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایرانی نائب صدر کی ملاقات کے دوران ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تیزی سے تکمیل اور آزاد تجارت کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے
معاہدے میں مصنوعات کی فہرست میں مزید اشیاء کی شمولیت پر غور کا ایجنڈا آئندہ کمیٹی اجلاس میں زیر بحث لانا خوش آئند ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کا باعث بنے گا۔ پاکستان نے ایرانی نائب صدر کو مطلع کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تجارت 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، جس میں پاکستانی برآمدات کا حصہ محض 15 کروڑ ڈالر ہے۔ اگر ایران پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات پر عائد بھاری برآمدی ڈیوٹی میں کمی لائے تو دونوں ملکوں کے درمیان متوازن تجارت فروغ پائے گی۔ اس موقع پر FBR حکام نے ایران سے ہونے والی اشیاء کی غیر قانونی نقل و حمل سے دونوں ملکوں کو پہنچنے والے نقصان پر بھی بریفنگ دی۔ بھارت کی مستحکم ہوتی معیشت اور ارب پتی افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ وہاں آرٹ میں سرمایہ کاری کو منافع کا محفوظ ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت میں جدید آرٹ کی مارکیٹ نے گزشتہ 1 دہائی میں بے تحاشا فروغ حاصل کیا ہے۔ فن مصوری کے مشتہرین یہاں مستقل بنیادوں پر نمائشیں اور تقریبات منعقد کرتے ہیں، جن کے ذریعے نہ صرف مقامی افراد اس جانب راغب ہوتے ہیں بلکہ بین الاقوامی گیلریز بھی یہاں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ اپنے ہمراہ ناقدین، مصور، اس فن کے دل دادا اور مصوری کے فن پارے جمع کرنے والے غیر ملکی شائقین کی بڑی تعداد یہاں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت آنے والے اطالوی مصور تھامس کرنگزنگر کا کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 6 سال سے بھارتی مصوروں گیلریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے ہمراہ یورپ اور امریکہ میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بھارتی فن مصوری سے متعلق انتہائی بڑی نمائش اب پوری دنیا میں منعقد کی جا رہی ہے۔ بھارت کے ایک آرٹ فیئر فن پاروں کی مالیت 55,000 سے 60 لاکھ تک ہے اور یہاں کی گیلریز میں مستقبل بکنگز اور فروخت جاری ہیں، جو ملک میں فن پاروں کی بڑھتی ہوئی طلب کا واضح اشارہ ہے۔ بھارتی مصور عالمی طور پر بھی بہترین کام کر رہے ہیں۔ سال 2010 میں ایک بھارتی مصور رضا کا سورج شترا نامی فن پارا 17 کروڑ میں فروخت ہوا، جو اب تک کی سب سے مہنگی بھارتی پینٹنگز کی فروخت ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی جامعہ یونیورسٹی میں شعبہ آرٹ کے سربراہ غفران کدوائی کا کہنا ہے کہ لوگوں میں فن کا شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگ فن پاروں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے جب آرٹ کی اپنی قدر ہے، لوگ اس شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لوگ آج اسے خرید رہے ہیں اور کل منافع کے ساتھ فروخت کریں گے۔ آرٹ ٹرسٹ کے تخمینے کے مطابق عالمی طور پر بھارتی فن پاروں کی مارکیٹ کا حجم گزشتہ 1 دہائی میں $50 ملین سے بڑھ کر $400 ملین ہو گیا ہے، جبکہ توقع ہے کہ سال 2015 تک یہ مارکیٹ $700 ملین امریکی ڈالر تک ہو جائے گی۔ چند سال قبل بھارت میں فن پاروں کے خریدار وہ بھارتی تھے جو بیرون ملک رہائش رکھتے تھے، لیکن اب حالات بدلتے جا رہے ہیں اور اب جبکہ بھارت کے رہائشی اپنے فن پاروں میں دلچسپی لے رہے ہیں، بھارتی فن مصوروں کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ وزیر خارجہ ہینا ربانی گھر کے 4 روزہ دورہ روس کے دوران پاکستان اور روس کے مابین تجارت و توانائی اور عوامی رابطوں کی بحالی پر معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کے بعد زرعی ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ ملاقات میں تعاون کے فروغ اور دیگر معاملات پر بامعنی مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ توانائی، انفراسٹرکچر کی تعمیر و توسیع، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایوان صنعت و تجارت کی سطح پر روابط کے لیے بھی اتفاق طے پا گیا ہے۔ ساتھ ہی روسی سرمایہ کاروں نے تھر کوئلے سمیت دیگر توانائی کے شعبوں پر سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاک روس مشترکہ تجارتی منصوبہ بھی پیش کیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں غیر ملکی خصوصاً ترک سرمایہ کار شاپنگ مالز میں بین الاقوامی برانڈز متعارف کروا رہے ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں قیام امن کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد شہر نسبتاً محفوظ ہو گیا ہے، جو کاروباری تناظر میں ایک مثبت تبدیلی ہے۔ شہر میں شاپنگ مالز تیزی سے بن رہے ہیں اور کھل رہے ہیں اور سینکڑوں تعمیر کے مراحل میں ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ جلد ہی بغداد کے صارفین کے پاس خریداری کے وسیع مواقع موجود ہوں گے۔ المنصورہ کے قریب میں ایک عظیم شاپنگ مال تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، جو ایک ترک ادارے ٹرکش ٹیلیفارم انجینئرنگ گروپ اور عراقی ادارے دارالصبا کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ یہ بغداد میں اب تک کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہوگا، جو 5,850 اسکوائر میٹر رقبے پر محیط ہے۔ $102 ملین مالیت کے اس منصوبے میں 4 منزلہ شاپنگ مال کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے، جو 26 منزلہ ہے، جبکہ ہوٹل میں 300 کمرے اور 60 سوئٹ ہیں۔
ये होटल हिल्टन की मलकियत होगा। मंसूबे की तकमील में 1 साल का अरसा दरकार है, जिसमें 10 मंजिला खुसूसी अस्पताल और कई मंजिला कार पार्किंग भी मौजूद है, जिसमें एक वक्त में 1000 गाड़ियों की गुंजाइश है। इराक में सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल के बावजूद तुर्क सरमायाकारों ने पहले कदम उठाते हुए इस मंसूबे समेत कई दीगर मंसूबों पर भी सरमायाकारी की है। टेलीफॉर्म में इस मंसूबे के डिप्टी मैनेजर का कहना है कि इराक में तामीरात और तिजारत में वसी मौके मौजूद हैं। यहाँ तामीरात का आगाज चंद साल कबल हुआ था और ये आइंदा 20 से 25 साल तक जारी रहेगा। हमें अभी तक किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ और मेरा ख्याल है कि हम आइंदा कई सालों तक यहाँ काम करते रहेंगे। ये शॉपिंग मॉल हजारों इराकियों को रोजगार के वसी मौके फराहम करने के साथ साथ शहर को मजमूई तौर पर हसीन तामीरी इम्तजाज भी फराहम करेगा। याद रहे कि इराक पर 9 साल कबल अमरीकी हमले के बाद से अब तक ये मुल्क शदीद दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की जद में है, जिसने न सिर्फ इसकी मईशत को तबाह कर दिया है बल्कि साथ ही साथ इसके बैनुल अक़वामी इमेज को भी मुतासिर किया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है और अब इराकी हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को मदऊ करते हुए इस खाना जंगी और तशद्दुद अक्स के निशानात मिटाने के लिए कोशां है, जिसके लिए साल 2014 तक 86 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी मदऊ करने के लिए 5 साला मंसूबा पेश किया गया था, जिस पर तेजी से अमल दरामद जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में तैनात काउंसिल जनरल ने कराची ऐवान सनअत और तिजारत के अराकीन से मुलाकात की। इस मौके पर इमारती काउंसिल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम 12 अरब अमरीकी डॉलर से भी जायद है और इसमें मजीद इजाफे के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान कराची के ताजिर हलकों और सनतकारों की जानिब से बाहिमी तिजारत के फरोग के लिए इक़दामात को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए कराची ऐवान सनअत और तिजारत के सदर मियां अबरार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान के ताजिर हलके मुकम्मल तौर पर इमदाद के बजट तिजारत पर यकीन रखते हैं और खुसूसी तौर पर कराची ऐवान सनअत और तिजारत के अराकीन और ज़ैली इदारे इलाकाई तिजारत, खलीज ममालिक से इक्तसादी रवाबित के फरोग, खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात से तिजारत के फरोग के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान खलीज ममालिक को जनूब एशियाई और आसियान ममालिक से तिजारत की राह का पड़ाव पेश कर सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की 2 बंदरगाहें कराची और गवादर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बेहतरीन पड़ाव साबित हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनाब सुहेल बिन अल मुख्तार अल किताबी का इस मौके पर मजीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार पाकिस्तान में बैंकारी और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर चुके हैं और आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में इन शोबों में इमारती सरमायाकारी वाज़े तौर पर नजर आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात बेहतरीन इक्तसादी रवाबित के हामिल हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करते हैं। KCCI UAE मुश्तरका ऐवान सनअत और तिजारत की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए इमारती काउंसिल जनरल ने ये पेशकश मुतालिका हुक्काम तक जल्द अज जल्द पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने सरमायाकारों के लिए इक़दामात करते हुए राहें हमवार की हैं। इंडोनेशिया के सनअतकार और छोटे कारोबारी हल्के अपने कारोबार के फरोग और बड़ी मंडियों तक रसाई के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया के खत्ते की सबसे बड़ी मईशत है, जहां फेसबुक इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 40 मिलियन से भी जायद है। इस सिलसिले में बच्चों के मलबूसात की फरोख्त से वाबस्ता 39 साला देवी रहमावती के मुताबिक वो 2005 से ऑनलाइन खरीदारी व फरोख्त से वाबस्ता है। उनका कहना है कि हर नई वेबसाइट के आगाज पर इनको $80 फीस अदा करनी होती है, लेकिन अब इन्हें महसूस होता है कि उनका फेसबुक पेज ज्यादा सारिफिन को राग़िब करता है और ये बिल्कुल मुफ्त है। रहमावती के मुताबिक फेसबुक पर शोहरत की वजह ये है कि इसके जरिए वो अपने सारिफिन से बराह रास्त बात कर सकती है और उनसे कीमतों, साइज, कपड़ों और डिजाइन पर तफसीली गुफ्तगू भी कर सकती है। 32 साल के जॉय टिम, जिनकी खेलों की मसनूआत की दुकान थी, 1 साल कबल अपनी दुकान बंद करके फेसबुक पर ऑनलाइन मार्केटिंग का आगाज कर चुके हैं और उनका कहना है कि इस तरह उनके सारिफिन का हल्का एक जगह से बढ़कर इंडोनेशिया के 20 से जायद सूबों तक वसी हो गया है। अब मेरे सार्फिन हर जगह से आते हैं, ख्वाह जावा हो, सोलावेसी या सिमाटर, और अगर मैं दुकान जारी रखता तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता। टिम के मुताबिक अब वो महाना 14 मिलियन इंडोनेशी डॉलर कमाते हैं, जो उनकी किराए की दुकान में नामुमकिन था। इंडोनेशिया में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद इंटरनेट इस्तेमाल कुनंदा से कहीं ज्यादा है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया तज्जियाकार एंडी नोशन का कहना है कि फेसबुक को इस सिलसिले में मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा,
جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے وابستہ افراد کو مضبوط پلیٹ فارم فراہم کر سکے۔ انڈونیشیا کے زیادہ تر چھوٹے کاروباروں سے وابستہ افراد کے نزدیک صارفین تک جلد اور آسان رسائی کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ